اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ دنیا میں ہم جو امتحان دے رہے ہیں تو اس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا شرطیں رکھی ہیں، کیا قواعد و ضوابط ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اتھارٹی اگر کوئی امتحان لے رہی ہو تو اس کے لیے کچھ ضابطے، قاعدے، کچھ شرطیں رکھی جاتی ہیں۔ کون امتحان میں شریک ہو سکتا ہے، شریک ہونے کے لیے شرط کیا ہے، پھر امتحان دینے کے دوران کیا کیا قاعدے اور ضابطے ہوں گے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو امتحان لے رہا ہے انسان کا دنیا میں، امتحان کے لیے اس نے دنیا میں بھیجا ہے، تو اس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ قاعدے، ضابطے، شرطیں رکھی ہیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کی ہیں۔ تو اس امتحان میں شامل ہونے کے لیے جو سب سے پہلی بنیادی شرط ہے وہ عقل ہے۔ جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ اس امتحان میں شامل نہیں ہے۔ اور اگر کوئی امتحان دے رہا ہے اور کسی مرحلے پہ آ کر اس کی عقل ختم ہو گئی تو وہیں اس کا امتحان رک جائے گا۔ تو سب سے بنیادی شرط عقل ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو مخاطب کیا ہے تو ہر جگہ یہ کہا کہ افلا تعقلون یا افلا یعقلون، کیا یہ لوگ عقل نہیں رکھتے تھے، کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے تھے، یا کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے۔ سورہ یاسین میں فرمایا کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا بنی آدم، میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا، تمہارے سامنے یہ بات واضح نہیں کر دی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، اور اس نے تو تم میں سے خلق کثیر کو گمراہ کر لیا۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب ہونا ہے، انسان کا محاسبہ ہونا ہے، جواب دہی کرنی انسان نے اللہ کے ہاں آخرت میں، تو وہ عقل کی بنیاد پہ ہوگی کہ آیا عقل تھی انسان کے پاس۔ ایک ہے عقل سے کام لینا، وہ اگلا مرحلہ ہے کہ کسی نے عقل سے کام نہیں لیا۔ یہ عذر نہیں ہے کہ عقل سے کام نہیں لیا، وہ تو بلکہ جرم ہے کہ عقل اللہ نے دی اور آپ نے اس سے کام نہیں لیا۔ لیکن عقل نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں پاگل ہے انسان، عقل ختم ہوگی، پاگل ہو گیا۔ تو جو پاگل ہے، عقل ختم ہو گئی ہے، تو وہ اس امتحان میں شامل نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی یہ بات واضح کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے بارے میں قلم کو روک دیا گیا ہے۔ رفع القلم، رفع القلم یعنی گویا کہ قلم لکھ رہی ہے آ کے اسے روک دیا گیا ہے، اٹھا لی گئی ہے کہ یہ یہاں ختم، یہ اعمال نہیں لکھے جائیں گے، یہاں نمبر نہیں دیے جائیں گے گویا کہ۔ تو کون ہے وہ؟ آپ نے فرمایا کہ سویا ہوا شخص جب تک وہ جاگ نہیں جاتا۔ ظاہر ہے سویا ہوا شخص کو کوئی پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں، عقل اس وقت تو نہیں کام کر رہی سوئے ہوئے۔ بچہ جب تک بالغ نہیں ہو جاتا، کیونکہ عقل ابھی مکمل نہیں ہوئی، تو اس لیے ابھی وہ امتحان میں شامل نہیں ہوا۔ تو عقل ہے لیکن ابھی مکمل نہیں ہے۔ تو بچہ کب امتحان میں شامل ہوگا؟ جب وہ بالغ ہو جائے گا، عقل پختہ ہو جائے گی۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ مجنون، پاگل آدمی جب تک وہ صحیح نہیں ہو جاتا، اس کو نمبر نہیں دیے جا رہے، امتحان میں گویا کہ شامل نہیں ہے۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ نے واضح طور پہ یہ بتا دیا، اور یہی قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں بھی ہے، نسائی میں ہے، مسند احمد میں ہے۔ تو عقل کے ساتھ 2 اور چیزیں ہیں جی، جو اللہ تعالیٰ نے عقل کے لیے ٹولز دیے ہیں ہمیں۔ اگر وہ دونوں نہ ہوں تو عقل کام کر ہی نہیں سکتی جی۔ تو اس لیے ان دونوں کا وجود بھی ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ اگر نہیں ہے تو گویا کہ عقل نہیں ہے، عقل کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ تو سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا، مرد اور عورت کے. کیوں؟ نبتلیہ، امتحان کے لیے، تاکہ ہم اس کا امتحان لیں. اور اس مقصد کے لیے ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے دونوں راستوں کی طرف رہنمائی کر دی اس کی. اب وہ چاہے تو شکر گزار بنے، چاہے نہ شکرا بنے، یعنی چاہے مسلمان بنے چاہے کافر بنے، ہم نے اسے آزادی دے دی ہے. لیکن اس امتحان کے لیے کیا چیزیں دی ہیں؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا، سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. اچھا، یہاں یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم نے اسے اس کے لیے عقل دی؟ عقل تو ہے بنیادی چیز ہے، لیکن یہاں جن دو چیزوں کا ذکر کیا، سننا اور دیکھنا، اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو عقل کیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکتا. انسان کی عقل کیا ہے؟ عقل کام نہیں کر سکتی. تو عقل کس ذریعے سے کام کرتی ہے؟ ان دونوں اعضاء کے ذریعے. مثلا اگر کوئی انسان ایسا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس بات سے، اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے اپنے سب بندوں کو، لیکن اگر کوئی ایسی آزمائش میں آ گیا ہے کہ نہ وہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے، تو اسے آپ کوئی بات سمجھا سکتے ہیں، کوئی بات بتا سکتے ہیں. مثلا اگر کوئی سنتا نہیں تو دیکھتا ہے تو اشاروں سے کچھ نہ کچھ سمجھایا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی دیکھتا نہیں سنتا ہے تو اسے تو بہت کچھ سکھایا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا انسان ہے کہ نہ وہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے پیدائشی طور پہ، تو کیا اسے کچھ چیز سمجھائی جا سکتی ہے؟ نہیں. اس کی عقل اس کو کوئی فائدہ دے سکتی ہے؟ نہیں. تو عقل کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہیں کام کرنے کے لیے، یا تو یہ دونوں کام کر رہی ہوں یا ان میں سے ایک چیز کام کر رہی ہو. مثلا اگر آدمی سن رہا ہے تو پھر تو سب کچھ وہ سیکھ سکتا ہے، نہ دیکھے سن رہا ہے سیکھ سکتا ہے. اور اگر سن رہا دیکھ رہا ہے تو پھر بھی اشاروں سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. آج کل تو باقاعدہ گونگے جو ہیں انہیں پڑھایا جا رہا ہے، اس لیے کہ جو آدمی بہرا ہے وہ گونگا ہے. لیکن اگر دونوں صلاحیتیں نہیں ہیں تو پھر وہ ہے کہ عقل اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی. عقل ہے یا نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں. تو اس لیے سورۃ دہر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا امتحان کے لیے، اور پھر اس مقصد کے لیے اسے سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں دیں امتحان کے لیے. یہ دو صلاحیتیں بنیادی صلاحیتیں جو امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. کہ انسان سن کر عقل سے کام لیتا ہے کیا کرنا ہے، اور دیکھ کر. مثلا ایک آدمی جا رہا ہے جی، آگے سے اس نے دیکھا ہے کہ شیر آ رہا ہے اس کی طرف، تو کیا کرے گا؟ عقل اس سے فوراً کہے گی نا بھاگو بھائی شیر آ رہا ہے، خطرہ ہے. لیکن اگر وہ دیکھتا نہیں ہے تو اگر شیر آ رہا ہے تو وہ بچاؤ کر لے گا نہیں. عقل بے شک ہے لیکن کچھ نہیں، اس نے دیکھا ہی نہیں. یا آدمی مثلا دھماکے کی آواز سنتا ہے، کان ہے، تو فوراً وہ بھاگے گا اس جگہ سے کہ بم دھماکہ نہ ہو. لیکن اگر وہ سنتا نہیں ہے تو کئی بم دھماکے ہوتے رہے، اسے کیا پتا، وہ اپنے آپ کو بچا. عقل بتائے گی اسے کیا کرنا ہے، اس نے نہیں. جو قانون سے سنتا ہے آدمی پھر عقل فیصلہ کرتی ہے کہ اس کے مطابق کیا کرنا ہے. اس نے دیکھتا ہے اس کے مطابق عقل پھر آگے فیصلہ کرتی ہے کیا کرنا ہے، اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ دونوں صلاحیتیں نہیں ہیں تو پھر عقل کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ انسان کے پاس عقل ہے یا نہیں. پھر اسی صورت میں آگے بتایا کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ بتا دیا اسے، یعنی سیدھا راستہ یہ ہے اور دوسرے راستے غلط ہیں. اما شاکرا و اما کفورا. اب آزادی، چاہے تو شکر گزار بنے چاہے نہ شکرا بنے. دنیا میں امتحان ہے، دونوں راستوں کی طرف جانے کی آزادی. تو پہلی شرط اس امتحان کے لیے عقل ہے، اور عقل اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے. دیکھیں نا، دولت تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دی، کسی کو کم دی. لیکن ایک عجیب بات عقل کے بارے میں ہے جی، کہ کسی بھی انسان کو کوئی کہے کہ بھئی عقل کا تبادلہ کرنا ہے جو تمہارے پاس ہے جی وہ مجھے دے دو، میری لے لو،
بے شک وہ ان پڑھ آدمی تو کہے گا نہیں میری عقل کم ہے، نہیں، ہر آدمی سمجھتا ہے میں سب سے زیادہ عقل مند ہوں. کوئی عقل کے بارے میں کوئی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوتا کہ میرے پاس عقل نہیں ہے تو فلاں آدمی کی ہے میں اس سے بدل لوں. نہیں، ہر آدمی سمجھ رہا ہے میں سب سے زیادہ عقل مند ہوں. عقل کا یہ بھی معاملہ ہے کہ کسی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی مجھے اللہ نے عقل کم دی تھی. نہیں، اللہ نے تو ہر ایک کو دی ہوئی ہے، اب یہ کہ استعمال آپ کتنی کرتے ہیں. تو بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم مسلمان سب سے زیادہ جس چیز کو استعمال نہیں کرتے وہ عقل ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو سب سے زیادہ استعمال ہونا چاہیے، خصوصاً دین کے معاملے میں. اس امتحان کے لیے سب سے بنیادی چیز عقل ہے، اور یہ بنیادی شرط ہے. دوسری چیز جو اس امتحان کے لیے شرط ہے وہ ہے آزادی. یہ امتحان تب ہو سکتا ہے جب انسانوں کو آزادی دی جائے. کس کی؟ عقیدے کی آزادی. جب میں آزادی کی بات کرتا ہوں تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بدکاریاں کرنے کی آزادی، برائیوں کی آزادی، چوری کی آزادی، ڈاکے ڈالنے کی آزادی. نہیں، وہ نہیں ہے. وہ الگ میں اس سے بات کروں گا الگ، کہ جب دین یہ کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، تو اس سے مراد دین ہے، اس سے مراد شریعت کے احکام نہیں ہیں، یا اس سے مراد یہ نہیں کہ برے اخلاق جو ہیں ان کی آزادی. وہ معاملہ الگ ہے، اس پہ میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا. لیکن ابھی چونکہ موضوع یہ ہے کہ آزادی، تو یہ آزادی عقیدے کی آزادی ہے کہ انسان جس دین کو اختیار کرنا چاہتا ہے کرے. تو مثلا دین کیا ہیں بڑے بڑے؟ ایک دین یہ ہے جو انبیاء نے دیا ہے کہ اس کائنات کا خالق ایک ہے جس نے اس کو پیدا کیا، وہی رب ہے، وہی اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اسی کے پاس سارے اختیارات ہیں، اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، اور وہی عبادت کے بھی لائق ہے. عبادت بھی اسی کا حق ہے، وہ رب ہے اور عبادت بھی اسی کا حق ہے. لا الہ الا اللہ، یہ ایک دین ہے. ایک دین یہ ہے. آگے شریعت ہے، پھر یہ دین ہے، آگے شریعت. دوسرا ایک دین کیا ہے جو دنیا میں کم ہی ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں، کوئی نہیں، خود بخود چل رہی ہے، خود بخود بن رہی ہے، ہم کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے. جی کیوں پیدا کیا گیا زندگی؟ کوئی مقصد نہیں، کچھ نہیں، جو انسان چاہے کرے، بس مر جانا ہے، مٹی، ختم. بلکہ پہلا جو میں نے کہا دین، اس میں ساتھ یہ چیز بھی شامل کر لیں، اختصار سے میں نے بات کی، یہ بھی شامل کر لیں. میں نے کہا نا، ایک ہے کہ اللہ کو رب مانا جائے، اور یہ کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، اور یہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، حساب لیا جائے گا. بنیادی دو چیزیں جسے کہتے ہیں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان. باقی تفصیل ایمان کی اس کا الگ ہم ذکر کریں گے. تو دوسرا میں نے کہا دین کیا ہے کہ نہیں، کائنات خود بخود بن گئی ہے، تو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا تو پھر کوئی سوال ہی نہیں. تو یہاں کیا ہے، انسان پھر کیا ہے کہ وہ کسی کے سامنے نہ جواب دہ ہے، وہ جانوروں کی طرح جو چاہے کرے، جدھر چاہے کھائے پیے، نکلے دوڑے، کوئی معاملہ ہی نہیں. ایک یہ دین ہے. ایک یہ ہے کہ کائنات کا خالق تو ہے جس نے پیدا کیا ہے، اسی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور وہی بارشیں برساتا ہے، وہی فصلیں اگاتا ہے سارا. لیکن اس نے اپنے اختیارات دوسروں کو دیے ہوئے ہیں، کوئی دوسرے ہیں ان کے پاس بھی اختیارات ہیں، یا یہ بھی مان لیا کہ اختیارات اس کے پاس ہیں لیکن عبادت وہ دوسروں کی بھی ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ وہ جی اللہ کے چہتے ہیں، پیارے ہیں. آخرت کو بھی مانا جا رہا ہے، لیکن آخرت میں بھی کچھ آ کے چھڑا لیں گے، بچا لیں گے، سفارش پہ یہ ہو جائے گا، ہر کوئی اپنے اپنے چالوں مالوں کو چھڑا لے گا، تو آخرت بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ ہے اس دنیا کے بارے میں مشرکانہ تصور. ایک یہ بھی دین ہے کہ اللہ کے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں، جو بھی ان کی شکل ہو، تو پھر اللہ پر ایمان بھی بے معنی ہو کے رہ جاتا ہے، اور آخرت پر ایمان بھی. تو یہ بھی ایک دین ہے، مشرکانہ نظام کہہ لیں، جس میں بت پوجے جا رہے ہیں، یہ شرک ہو رہا ہے. ایک یہ، یا اس کے علاوہ اور بھی اگر کوئی گھڑ لیتا ہے دین میں آ جاتا ہے، تو یہ دین ہے. یہ اس کی آزادی ہے کہ آپ
اگر کوئی کہتا ہے جی میں نہیں مانتا کہ کوئی خالق ہے، ٹھیک ہے، اسے آزادی ہے نہ مانے، نتیجہ آخرت میں نکلے، دنیا میں آزادی ہے۔ کوئی کہتا ہے جی ہاں اللہ کے شریک ہیں یہ سارے، اللہ نے ان کو شریک ٹھہرایا ہوا ہے، ان کے پاس اختیارات ہیں، یہ نفع نقصان پہنچاتے ہیں، یہ ہمیں ہماری بگڑی بناتے ہیں، یہ ہمارے مسائل حل کرتے ہیں، حاجتیں پوری کرتے ہیں، دعائیں سنتے ہیں، اولادیں دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، فلاں فلاں جتنے بھی بنائے ہوئے ہیں ہزاروں کی شکل میں، تو ٹھیک ہے، کب بنائیں، آزادی اللہ نے دی ہے، امتحان یہی ہے نا۔ جا کے پوجنا چاہتے ہیں کسی کو پوج جائیں، نظر و نیاز جو اللہ کا حق ہے کسی اور کو دینا چاہتے ہیں دیں، یہ مشرکانہ نظام یہ ہے، اس کی بھی آزادی ہے۔ تو دین کے معاملے میں آزادی ہے، جو راستہ اختیار کرنا چاہیں دین کے لحاظ سے اس کی آزادی ہے۔ اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، جو میں نے کہا نا باقی چیزوں کی آزادی نہیں دی جا سکتی، تو یہ جو چیز ہے یہ ایسی ہے کہ ایک انسان جو کچھ کر رہا ہے، جو بھی دین اس نے اختیار کیا ہے، تو یہ کہتے ہیں، جیسے ہم بعض لوگ کہتے ہیں جی مذہب انسان کا ذاتی مسئلہ ہے، تو وہ گویا کہ ہر انسان کی آزادی ہے، وہ اللہ کو ماننا چاہتا ہے مانے، شرک کرنا چاہتا ہے کرے، یہ ہے آزادی۔ باقی یہ کہ جو معاملات ہیں دنیا کے جس پہ دوسرے انسانوں پہ اثر پڑتا ہے، جو اخلاقی قدریں ہیں، جو باقی، وہ الگ موضوع ہے، اس میں آزادی نہیں ہو سکتی، وہ الگ ہے، اس پہ میں الگ کبھی انشاءاللہ اس مہینے میں کوشش کروں گا گفتگو کروں۔ تو آزادی کے بارے میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تیرا رب چاہے تو زمین میں جو لوگ ہیں سارے کے سارے ایمان لے آئیں، یعنی اللہ زبردستی اگر کرنا چاہے، پروگرامنگ بدلنی ہے نا، تو کسی کے سامنے اختیار ہی نہ ہو کفر کا، سارے ایمان لے آئیں، کوئی راستہ ہی نہیں ہے، جیسے فرشتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تیرا رب چاہے تو زمین میں جو بھی ہیں سارے کے سارے ایمان لے آئیں، کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے مومن بنانے کے لیے؟ نہیں، مجبور نہیں کریں گے۔ کیا مجبور کریں گے؟ نہیں۔ یعنی اگر مجبور کرنا ہے آپ نے، مسلمانوں نے، اللہ کے رسول نے آ کے مجبور کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پروگرامنگ ہی بدل دے، ایک لمحہ ہے مسئلہ، پھر کیا ہے؟ اللہ کے رسول کیوں آ کے مجبور کریں، مسلمان کیوں مجبور کریں؟ اللہ تعالیٰ پروگرامنگ ہی بدل دے، کسی کو اختیار ہی نہ دیا جائے کفر کا۔ تو جب اللہ نے کفر کا اختیار دیا ہے تو کوئی اور مجبور نہیں کر سکتا۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا مجبور کریں گے لوگوں کو کہ مومن؟ نہیں، اس میں صرف دعوت دی جائے گی، آزادی دی جائے گی۔ امتحان تو تبھی ہو سکتا ہے نا جب آزادی دی جائے۔ یہ سورہ یونس کی آیت ہے جو ابھی میں نے پڑھی۔ پھر دیکھیں کہ انسان کے جو بنیادی حقوق ہیں اس زندگی میں، ان میں ایک ہے کہ انسان کی جان کا تحفظ ہو۔ کیوں؟ کہ وہ امتحان دے رہا ہے نا، اس لیے اس کا حق ہے کہ اس کی جان کی حفاظت ہو، اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ جب وہ آپ دیکھتے ہیں کمرہ امتحان میں کو بیٹھ کے امتحان دے رہا ہے، تو جو اتھارٹی امتحان لے رہی ہے اس کی ذمہ داری ہے نا حفاظت کی جائے، تو انسان کی جان کی حفاظت بنیادی ذمہ داری ہے، اسے کوئی خطرہ نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسانی جان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ اس نے کوئی قتل کیا ہو، وہ مقتول نے، تو اس نے گویا کہ تمام انسانیت کا قتل کر دیا، ایک جان کو قتل کیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک جان کو زندگی بچائی تو اس نے گویا کہ تمام انسانیت کی زندگی بچائی۔ تو کسی بھی انسان کی زندگی ختم کرنا، کسی بھی انسان کو ناحق قتل کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اس لیے کہ اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جو لوگ کسی کو امتحان نہ دینے دیں، کمرہ امتحان میں آ کر لوگوں کو مار داڑ شروع کر دیں، تو وہ کون ہوتے ہیں؟ بدمعاش ہوتے ہیں۔ تو ایسے بدمعاشوں کو کوئی گورنمنٹ جو پاورفل ہو، طاقتور ہو، امتحان لینے والی اتھارٹی، تو وہ برداشت کرتی ہے، ان کو اجازت دیتی ہے؟ نہیں، ظاہر۔
تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ اجازت نہیں دیتا کہ جن بندوں کو اس نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے کوئی انہیں امتحان نہ دینے دے اور آ کر پکڑ لے کسی مثلا کوئی جواب دے رہا ہے سوال اس نے کوئی چلو غلط لکھا ہوا ہے کوئی تم یہ سوال کا غلط جواب دے رہے ہو وہیں ڈنڈے مارنے شروع کر دیں بھائی اس کے ابھی ٹائم 3 گھنٹے باقی ہیں تمہیں کیا پتا کہ آخر میں وہ کیا لکھ لے گا یا نہ بھی لکھے غلط کر دے تو اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے اسے رزلٹ آئے گا تو نتائج وہ بھگت لے گا آپ کون ہوتے ہیں جبر کرنے والے کہ لوگوں کو مجبور کریں کہ سوال کا جواب یہ دیں آپ کو کس نے یہ لگایا اللہ کے انبیاء کو اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا تو اور کون ہوتا ہے یہ جبر کرنے والا تو ایک یہ کہ جان کی حفاظت دوسرا انسان کا بڑا جو حق ہے وہ یہ کہ اس کے عقیدے کی حفاظت ہو جو بھی عقیدہ وہ رکھ رہا ہے اس کے عقیدے کی حفاظت ہو لازمی یہ بھی چیز ہے امتحان تب ہو سکتا ہے اور تیسری یہ کہ انسان کا مال جو اس نے حلال طریقے سے کمایا ہے اس کی حفاظت ہو اور چوتھی بڑی چیز کہ انسان کی عزت کی حفاظت ہو یہ ہے انسان کے بڑے بنیادی حقوق جو اسلام نے دیے ہیں جان کی حفاظت کا حق عقیدے کی حفاظت کا حق اور مال کی حفاظت کا حق عزت کی حفاظت کا حق بلکہ میں الگ اس پہ گفتگو کرنی ہے کہ جہاد جس کو آج بڑے غلط معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے بہت ہی غلط معنی میں اور بدنام کر دیا گیا ہے اتنی بڑی عظیم عبادت کو کہ جہاد کیوں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور اتنا بڑا اجر کیا جہاد حقیقت میں آزادی دلانے کے لیے انسان کو آزادی دلائی جائے کس کی عقیدے کی آزادی کوئی جبر نہ ہو انسان جو عقیدہ رکھنا چاہتا ہے اس پہ چل سکے جہاد اس لیے ہے جہاد کافر مار سکیم نہیں ہے کافروں کو مارنے کی سکیم نہیں ہے جہاد جو آج بعض لوگوں نے سمجھ لیا ہے یا پراپوگنڈا دنیا میں ہو رہا ہے اور یہ جہاد تو آزادی دلانے کے لیے اس پہ میں الگ گفتگو کروں گا انشاءاللہ کیسے اس کے بعد چوتھی چیز جو اس امتحان کے لیے شرط ہے وہ یہ ہے کہ یہ امتحان اس وقت تک کا ہے جب تک ہمارے سامنے پردہ ہے غیب کا کہ اللہ پر ایمان ہے رکھنا ہے لیکن دیکھے بغیر غیب میں ہے مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے غیب میں ہے جنت دوزخ غیب میں ہے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں غیب میں ہیں فرشتوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں فرشتہ دیکھا ہے کسی نے نہیں غیب میں ہے جی تو یہ غیب کا پردہ ضروری ہے جہاں غیب کا پردہ ہٹ گیا تو امتحان وہیں ختم ہو جائے گا یہ بھی شرط ہے امتحان کے لیے کہ یہ امتحان اس وقت تک ہے جب تک غیب کا پردہ موجود ہے ہمارے سامنے جس دن غیب کا پردہ ہٹ گیا وہیں امتحان رک جائے گا اسی وقت رک جائے گا اللہ تعالیٰ نے سورہ نام میں فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک کیا یہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ فرشتے آ جائیں ان کے سامنے یا تیرا رب آ جائے یا تیرے رب کی کوئی نشانیاں آ جائیں اس وقت ایمان لائیں گے تو اس کے بعد فرمایا یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا کہ جس دن تیرے رب کی کوئی نشانیاں آ جائیں گی سامنے یہ غیب کا پردہ ہٹ جائے گا یہ فرشتوں کو سامنے دیکھ لیں گے آخرت کو دیکھ لیں گے کوئی اور بڑی نشانی ایسی آ جائے گی جو عام نیچر سے ہٹ گیا بالکل کہ جس کے ذریعے غیب کا پردہ ہٹ گیا تو جس دن فرمایا تیرے رب کی کوئی نشانی آ جائے گی اس طرح کی تو کسی کو ایمان فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہیں لایا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا ہوا تو اب ایمان لانا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا یا ایمان لا کر جس نے کوئی نیکی نہیں کی ہوئی تو اب نیکی کرے گا تو وہ نیکی اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی مثال جی کہ فرشتے سامنے آ جاتے ہیں اپنی عملی شکل میں جی یا جس طرح حدیث میں آتا ہے سورج مغرب سے طلوع ہونا بڑی نشانی تو اس وقت کوئی ایمان لائے ایمان فائدہ دے گا نہیں یا کوئی ایمان تو لایا ہوا ہے پہلے سے مسلمان ہے لیکن نہ کبھی نماز پڑھی نہ اللہ سے ڈرا نہ کچھ
اب کہتا ہے جی اب میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اب میں توبہ کرتا ہوں، نہیں، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اسی طرح جب موت سامنے آ گئی ہے اس وقت بھی پردہ ہٹ جاتا ہے نا غیب کا، تو اس وقت اگر کوئی ایمان لائے، ایمان فائدہ نہیں دے گا، یا اس وقت کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی یہ بتا دیا ہے کہ انسان کی توبہ قبول کی جاتی ہے جب تک جان حلق میں نہیں آ جاتی، جب تک موت سامنے نہیں آ جاتی۔ تو موت سامنے دیکھ کر اگر کوئی توبہ کرے گا توبہ قبول نہیں ہوگی، یعنی ایمان لائے گا ایمان قبول نہیں ہوگا، اور اگر پہلے سے مومن ہے، نیکی نہیں کی، تو اب نیکی شروع کرتا ہے تو نیکی قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اب گویا کہ آزادی ختم ہوگی انسان کی۔ تو پردہ غیب کا ہونا بھی اس امتحان کے لیے شرط ہے۔ پردہ غیب جس دن ہٹ گیا اس کے بعد کوئی نمبر نہیں ملیں گے کسی چیز کے، کوئی اس وقت سوال کا جواب صحیح دیتا ہے نہیں، آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ بھی ضروری ہے پردہ غیب کا ہونا۔ اس لیے دیکھیں جو بڑی صفت مسلمانوں کی بیان ہے کیا، یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ پانچویں شرط اس امتحان کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ ارادہ ہونا انسان کا۔ اس میں نمبر اس چیز کے ملیں گے کہ جو باقاعدہ انسان اپنے ارادے کے ساتھ کرتا ہے، یہ نہیں کہ بغیر سوچے سمجھے کوئی کر دیا، نہیں، یا اتفاقاً ہو گیا کسی سے کوئی، نہیں، ارادے کے ساتھ کو کرتا ہے۔ مثلا فرض کریں کہ کوئی غیر مسلم ہے آج، وہ کسی فلم میں کوئی ایکٹر ہے، اسے کوئی کریکٹر دیا گیا، کردار دیا گیا فلم میں کسی مسلمان کا، حضرت بلال کا کردار کسی کو دے دیا گیا کسی فلم میں، اور وہ وہاں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے کافروں کے سامنے، تو دل کے ارادے سے پڑھ رہا ہے؟ نہیں، اوپر اوپر سے پڑھ رہا ہے نا زبان سے، تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا اجر ملے گا؟ نہیں۔ یا مثلا کوئی ایکٹر ہے، فلم میں کسی ڈرامے میں اسے کردار دیا گیا ہے کہ وہ غریبوں میں وہ کھانے تقسیم کر رہا ہے، یتیموں کی سرپرستی کر رہا ہے، اور وہ چیک لکھ کے دے رہا ہے، وہ کر رہا ہے پریکٹیکلی، یعنی مدد کر رہا ہے، پیسے دے رہا ہے سب، لیکن وہ اس کو کردار دیا گیا ہے ایک فلم کے اندر، وہ اپنے ارادے سے کر رہا ہے؟ نہیں، اپنے ارادے سے تو نہیں کر رہا، تو کیا اسے اجر ملے گا؟ نہیں، کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو اس میں نمبر اس چیز کے ملیں گے کہ جب جو کچھ دل میں ہے اور زبان یکجاں ہو، ارادہ وہی ہو جو زبان سے نکل رہا ہے، جو عمل ہو رہا ہے وہی دل میں بھی ہو۔ اگر مثلا عمل ایک ہو رہا ہے لیکن دل میں وہ نہیں ہے، پھر بھی کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ اور زبان وہ کہہ رہی ہے جو دل میں نہیں ہے، پھر بھی کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ ہاں، ایک شکل ہے کہ دل میں ہے لیکن عمل کی رکاوٹ ہے، زبان سے کچھ کہنے کی رکاوٹ ہے بعض خطرات کی وجہ سے، پھر نمبر مل جائیں گے۔ اصل چیز وہ ہے کہ ارادہ ہے۔ مثلا منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ منافقون میں، منافق کون تھے کہ اعلان کرتے تھے لا الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، کوئی الہ نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے جی۔ لیکن یہ دل سے تھا، دل سے نہیں تھا جی۔ تو سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں منافق جی تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو گواہی سچی دے رہے ہیں یا جھوٹی دے رہے ہیں؟ سچی، اس سے بڑی سچائی کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہی گواہی دے رہے تھے نا، یہ گواہی، اس سے بڑی کوئی سچائی ہے دنیا میں؟ نہیں، سب سے بڑی سچائی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اس سے بڑی تو کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ لیکن کیا ہے؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں، بات جو کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ سب سے بڑی سچائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ دل کے ارادے کے ساتھ نہیں ہے، صرف زبان سے نکل رہی ہے بات۔
تو اس امتحان میں یہ بھی شرط ہے کہ نمبر اس چیز کے ملیں گے جو دل کے ارادے کے ساتھ ہو. اگر زبان سے کچھ کہا گیا ہے یا عمل کو ایسا کر لیا گیا ہے کہ جس کے ساتھ دل کا ارادہ شامل نہیں ہے تو کوئی نمبر اس کے نہیں ملیں گے. تو یہ پانچویں شرط یہ. اسی میں پھر یہ چیز بھی آ جائے گی کہ اگر کوئی کام غلطی سے ہوا ہے، یہ بھی ضابطہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، غلطی سے ہوا ہے، دل کا ارادہ نہیں، غلطی سے انسان سے ہو گیا یا بھول کر ہو گیا. اگر نیکی غلطی یہ بھول کر ہوئی ہے تو اس کا بھی کوئی نمبر نہیں ملے گا جی. اور اگر کوئی برائی غلطی سے یا بھول کر ہوئی ہے تو اس کے بھی کوئی نمبر نہیں کٹیں گے. تو یہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے دعا جو سکھلائی ہے مسلمانوں کو، یہ دعا کریں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کیا ہمارے رب ہمیں اس بات پہ مؤاخذہ نہ کریں کہ جو ہم غلطی سے کوئی کام کر بیٹھیں یا بھول کر بیٹھیں جی. مثلا جیسے کسی آدمی کا روزہ ہے، اسے یاد نہیں رہا میرا روزہ ہے اور اس نے پانی پی لیا، فرض کریں کہ بھول گیا نا، بھول کر ہوتا ہے. یا غلطی کہ ایک حلال چیز پڑی ہے، ایک حرام اس نے حلال سمجھ کے حرام والی کہیں اٹھا لی، پتہ ہی نہیں چلا، تو یہ غلطی ہے. تو اس میں یہ بھی ضابطہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کہ جو کام غلطی سے ہوگا یا بھول کر ہوگا، نیکی کا ہوگا، تو اس کے بھی نمبر نہیں ملیں گے. اور برائی ہوگی بھول کر یا غلطی سے تو وہاں بھی گویا کہ نمبر نہیں کٹیں گے. تو یہ بھی شرط ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ رفع القلم عن ثلاث، تو اس میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے کہ جہاں انسان سویا ہوا ہے غلطی سے کوئی کر دے تو وہاں مواخذہ نہیں ہوگا. چھٹی شرط اس امتحان کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی شرط رکھی ہے کہ اس امتحان میں پاس فیل کا یا نمبر نہ دینے کا فیصلہ کب ہوگا؟ جب نصاب آپ کو پہلے سے پہنچا دیا گیا. امتحان کا نصاب دے دیا گیا. یہ امتحان اگر نصاب ہی نہیں پہنچا، کسی کے پاس پتہ ہی نہیں نصاب کیا ہے، تو پھر اس امتحان میں کسی کو فیل نہیں کیا جائے گا. عدل یہی ہے، انصاف یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ رسول نہ بھیجیں. یعنی جب تک رسول آ کر لوگوں کو بتا نہ دیں کہ نصاب کیا ہے، امتحان میں جی کیا سوال ہیں، کس چیز سے تم نے بچنا ہے، کیا کرنا ہے، تمہارے رب کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، السبیل کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، یہ سارا کچھ بتا نہ دیا جائے. جو امتحان میں سوال ہیں ان کی پوری وضاحت نہ کر دی جائے، نصاب نہ سمجھا دیا جائے، تو اس وقت تک فیصلہ نہیں کسی کا کیا جائے گا کہ یہ فیل ہو گیا. فیل ہونے کے بعد ہی عذاب ہونا ہے نا. تو گویا کہ فیل کب کیا جائے گا کسی کو امتحان میں؟ کہ جب نصاب پہنچا دیا گیا تھا، نصاب کا پتہ تھا، خبردار کر دیا گیا تھا اگر کوئی غلط طرف جا رہا ہے، اور صحیح راستے پہ جا رہا ہے تو کچھ خبریں دے دی گئی تھی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک لازمی شرط رکھ دی ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. اب کوئی شخص قیامت کے دن آ کر کہتا ہے جی مجھے تو کوئی دعوت ہی نہیں ملی رسول کسی کی، مجھے تو پیغام نہیں پہنچا، مجھے تو بتایا نہیں گیا شرک کیا ہے، مجھے تو بتایا نہیں گیا توحید کیا ہے، تو وہ پھر اللہ کے اس قانون کے مطابق عذاب کا مستحق نہیں ہے. اب کس حد تک ذمہ داری اس کی کا تعین ہوگا وہ اللہ جانتا ہے، لیکن یہ قانون اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ عذاب کس کو ہوگا؟ جس کو رسولوں کی دعوت پہنچ چکی ہے. اچھا، پھر ساتویں شرط ایک اور بھی اس کے لیے ہے، جس کو آج کی ہماری اصطلاح میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی سوال نصاب سے باہر سے نہیں آئے گا. نصاب جو بتایا وہ اسی کے اندر سے سوال آئے گا، باہر سے نہیں آئے گا.
اگر آ گیا کوئی باہر سے تو اس میں پھر رعایت دی جائے گی، خصوصی نمبر دیے جائیں گے رعایتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں یہ جو ہے بڑی عظیم آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اس میں ایک دو اور چیزیں بھی ہیں، ان کی انشاءاللہ میں مزید وضاحت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ بھی ایک قاعدہ ہے اس امتحان کا کہ اللہ کسی نفس پر، کسی جان پر یعنی انسان پر اس کی مقدرت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یعنی سوال وہی آئیں گے جو نصاب میں ہیں، جتنا کو جواب دے سکتا ہے انسان جو پڑھا ہوا ہے اس نے واقعی۔ کوئی ایسا سوال نہیں آئے گا جو نصاب میں نہیں ہے۔ مقدرت کا مطلب ہے کہ ایسا سوال نہیں جو نصاب ہی میں نہیں ہے، انسان جواب دے ہی نہیں سکتا، اس کا جو بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتا۔ طاقت جتنی انسان کی ہے اس سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ ضابطہ اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کا بتا دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی پہ اللہ مکلف نہیں کرتا، یعنی بوجھ نہیں ڈالتا، جو اسے ذمہ دار نہیں بناتا کہ یہ کام تم نے نہ کیا تو پکڑے جاؤ گے، نہیں، اتنا ہی جتنا انسان اٹھا سکتا ہے۔ اب ہر انسان کو خود بھی پتہ ہے کہ کہاں میں کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہوں اور کتنا میری طاقت سے باہر ہے، اور اللہ تو خوب جانتا ہے ہر انسان کے بارے میں کہ کتنی اس کی طاقت ہے اور کہاں معاملہ اس کی طاقت سے باہر ہے۔ پھر اسی آیت میں آگے بھی بتا دیا کہ دعا ہی میں کہ ربنا لا تؤاخذنا، اسی کے آگے جا کے فرمایا کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، کیا ہے پروردگار ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال کہ جس کی ہمیں اٹھانے کی طاقت نہیں۔ تو یہ بھی یہی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ جو ہم بوجھ اٹھا نہیں سکتے، تو یہ دعا اللہ نے خود سکھلائی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ایسے کسی کا حکم نہیں دے گا بندے کو کہ جس کی اس کی طاقت نہیں ہے۔ جہاں طاقت نہیں ہے وہاں ایسا حکم ہے تو وہ رعایت دے دی جائے گی۔ مثلا ظاہر ہر لوگوں کی طاقت الگ الگ ہوتی ہے، تو اگر وہ حکم ہے ایسا کہ جس میں کچھ لوگ طاقت رکھتے ہیں، وہ تو ان سے تو ظاہر ہے بات پرس ہوگی اس معاملے میں، وہ ذمہ دار ہیں جواب دیں، سوال ان کے لیے۔ لیکن جو وہاں طاقت نہیں رکھتے انہیں رعایت دے دی جائے گی کہ ان کے لیے یہ سوال ان کے لیے نہیں ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ سوال فلاں کے لیے، فلاں سوال فلاں قسم کے لیے، باقی چھوڑ دیں اس کو۔ تو یہ بھی ضابطہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اسی طرح اور بھی کافی ضابطے ہیں اس امتحان کے، میں مزید کل اس پہ انشاءاللہ گفتگو کروں گا، خصوصاً کچھ جو بڑے ہی اہم ضابطے ہیں اور شرطیں ہیں، تو کل انشاءاللہ پھر اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔